اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 71 ہے۔ سر سید احمد خان کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ سوال نمبر 71 دوبارہ سننا۔ سر سید احمد خان کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ آپشن اے مصفی، آپشن بی ابراہیم ذوق، آپشن سی مومن خان مومن، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ ان خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بات وثوق سے کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 72 دوبارہ سننا۔ ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بات وثوق سے کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی خواجہ حسن نظامی، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولوی عبدالحق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات میں اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 73 دوبارہ سننا۔ علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات میں اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ آپشن اے اسلام اور اقتصادیات، آپشن بی علم الاقتصاد، آپشن سی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، آپشن ڈی ہم اور ہماری اقتصادی حالت۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی علم الاقتصاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ سوال نمبر 74 ہے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ سوال نمبر 74 دوبارہ سننا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ آپشن اے مثنوی، آپشن بی غزل، آپشن سی ترجیع بند، آپشن ڈی ترکیب بند۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ شاعری میں سوکیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ سوال نمبر 75 دوبارہ سننا۔ شاعری میں سوکیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے غرابت، آپشن بی ابتذال، آپشن سی طرفہ، آپشن ڈی ابہام۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ابتذال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شعر نغز گوئے خوش گفتار۔ سوال نمبر 76 دوبارہ سننا۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار، شاعر نغز گو اور خوش گفتار کی تعلیق کسے زیب دیتی ہے؟ آپشن اے مرزا داغ دہلوی، آپشن بی مومن خان مومن، آپشن سی مرزا غالب، آپشن ڈی استاد ابراہیم ذوق۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 77 دوبارہ سننا۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی حضرت موہانی، آپشن سی اکبر الہ آبادی، آپشن ڈی استاد ابراہیم ذوق۔ تو سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اکبر الہ آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کی تصانیف ہیں؟ سوال نمبر 78 دوبارہ سننا۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کی تصانیف ہیں؟ آپشن اے ابن انشا، آپشن بی مشفق خواجہ، آپشن سی ڈاکٹر جمیل جالبی، آپشن ڈی مستنصر حسین تارڑ۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ابن انشا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ جلال و جمال، رم جھم اور شعلہ گل کس کے شعری مجموعے ہیں؟ سوال نمبر 79 دوبارہ سننا۔ جلال و جمال، رم جھم اور شعلہ گل کس کے شعری مجموعے ہیں؟ آپشن اے اختر شیرانی، آپشن بی حفیظ جلندری، آپشن سی حفیظ ہوشیارپوری، آپشن ڈی احمد ندیم قاسمی۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی احمد ندیم قاسمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ سوال نمبر 80 ہے، آشفتہ بیانی میری کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 80 دوبارہ سننا۔ آشفتہ بیانی میری کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ابن انشا، آپشن بی رشید احمد صدیقی، آپشن سی پطرس بخاری، آپشن ڈی شفیق الرحمان۔ تو سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی رشید احمد صدیقی۔
تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ نہ سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ آمین والسلام۔